شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہمیں پچھلی قوموں میں سے کوئی واقعہ سنائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 دوستوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ کشف المحجوب کتاب کشف المحجوب حضرت علی بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تصنیف ہے، صفحہ نمبر 321، 22 اور 23 پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 دوستوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دوست سفر پہ جا رہے تھے اور رات کا وقت آیا، وہ غار میں ٹھہرے سو گئے۔ رات کا آخری پہر ختم ہوا تو ایک پہاڑ سے ایک پتھر لڑک آیا اور غار کا منہ بند کر دیا، دہانہ بند ہو گیا غار کا۔ تو وہ لوگ اٹھے بڑے پریشان۔ تو سب دوستوں نے یہ مشورہ کیا، تینوں دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نے جو فعل کیے ہیں آج تک تو وہ افعال کیے ہیں جس میں ریاکاری نہ ہوئی ہو ہم سے، تو وہ ہم اللہ پاک کو بتاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، شاید ہمارے لیے اللہ پاک آسانی فرما دے۔ تو پہلے دوست نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ میرے پاس ایک بکری تھی، میں اس کا دودھ اپنے ضعیف ماں باپ کے لیے دیتا تھا، بکری کا دودھ، اور دن کو جا کر لکڑیاں لاتا تھا، پھر پیسے کما کے پھر کھانا لا کے اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا، یہی میرا کام تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو میرے ماں باپ میرے والدین سو گئے تھے، میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے بھی خود کچھ نہیں کھایا، کھانا اور دودھ لے کر میں کھڑا رہا ان کے جاگنے تک۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے میرے لیے دعا کی اور یا اللہ پاک اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا، جیسا کہ تیرا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، تو یا اللہ پاک اس پتھر کو اس غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار کے دہانے سے پتھر نے تھوڑی سی جنبش کی اور روشنی غار کے اندر آئی، اتنا ہٹا کہ روشنی اندر آئی۔ تو دوسرے دوست نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میری چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، تو میں اس پر فریبتا تھا، مجھے اچھی لگتی تھی، تو میں نے کسی بہانے سے میں اسے بلاتا تھا، وہ نہیں آتی تھی، لیکن میں نے کسی بہانے سے 20,000 دینار جو تھے وہ میں نے اسے بھجوائے اور اسے بلایا۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی، خوف خدا سے میں نے اس رات جب وہ آئی مجھے میرے دل پہ خوف خدا اتنا طاری ہوا کہ میں نے اسے گھر واپس دے دیا، وہ 20,000 دینار بھی واپس اسی کو دے دیے، اور خوف خدا کی وجہ سے میں نے غلط کاری نہیں کی۔ اللہ پاک اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو اس غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر نے تھوڑی اور جنبش لی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ پھر تیسرے دوست نے کہا کہ یا اللہ میں نے جو بھی کیا تیری رضا کے لیے کیا، لیکن کچھ مزدور میرے ساتھ کام کرتے تھے تو میں نے ان کو اجرت دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور نہیں تھا جسے میں مزدوری نہیں دے سکا، لیکن میں نے اس کی اجرت جو تھی وہ اس اجرت سے میں نے بکری خریدی اور بکری کو پالا، بکری کے بچے ہوئے، پھر اگلے سال اور بچے ہوئے، پھر اس طرح کچھ سال بیت گئے اور وہ بکری جو تھی وہ بکری کی نسل آگے اتنی بڑی کہ وہ ریوڑ بن گئی، یا بیڑیوں کا ریوڑ یا بیڑ کا ریوڑ بن گیا بکریوں کا۔ تو شخص کہنے لگا یا اللہ پاک، جب وہ شخص میرے پاس آیا، وہ مزدور میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میری اجرت مجھے دے دیں، میں نے آپ کے ساتھ کام کیا تھا، آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ تو میں نے کہا جی میں نے پہچان لیا، آپ کی اجرت یہ ہے کہ یہ جو ساری یہ ریوڑ ہے بکریوں کا یہ آپ کا لے جائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق نہ کریں،
میری تو ایک دن کی اجرت تھی، تو یا اللہ پاک میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس بندے کی اجرت تھی، اور میں نے اسے امانت کے طور پر رکھا اور آگے اسے منتقل کر دی اس کی امانت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس طرح ہی تیسرے دوست نے توبہ کی اور غار کے دہانے سے پتھر ہٹ گیا اور انہیں رستہ مل گیا۔ اس سارے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرت عثمان بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات، ان کے باپ ہے کرامات، تو ان کے کرامات کے سلسلے سے میں نے لی ہے کہ اولیاء کرام جو ہے اللہ پاک ان کا ساتھ دیتے ہیں، کرامات سرزد ہوتی ہیں اولیاء سے، سرزد مطلب اللہ نے انہیں نوازا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ان کی سنتا بھی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ اپنے صحاب کو سنایا۔ تو اللہ پاک ہمیں، پہلا جو موضوع ہے، اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، اپنے والدین کا خدمت گزار، جن کے والدین نہیں اللہ پاک انہیں ان کے والدین کی بخشش فرمائے، اور جن کے ہیں اللہ پاک انہیں ان کا خدمت گزار بنائے۔ دوسرا کہ ہمیں ہر برائی سے بچنا چاہیے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر کسی کو اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا کہ مزدور کی اجرت پہلے دے دیا کریں، یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی اجرت دے دینی چاہیے۔ تو یہ بھی سبق ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، ہدایت انہی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔